اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو فعل مضارع کے عوامل کے بارے میں تھی۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا کہ 4 ایسے حرف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو نصب دیتے ہیں، اور 5 ایسے حرف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو وہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو 4 ناصبہ اور 5 جازمہ۔ تو انہوں نے لام امر کے بارے میں کہا کہ لام امر فعل مضارع کے 8 صیغوں پر داخل ہوتی ہے، 6 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے صیغے، ٹھیک ہے۔ باقی فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ کچھ مختلف ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ بیٹا کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ امر حاضر کو ہم مضارع حاضر سے بنائیں گے۔ مثلا مضارع حاضر کا صیغہ ہے تنصرو، مثال دیتے ہیں تضربو، تعلمو۔ تو جب فعل امر بنائیں گے تو یہ تا جو علامت مضارع تھی اس کو حذف کر دیں گے، تا حذف ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اور کیا کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں فعل مضارع کے آخر میں لام الفعل پہ جو ضمہ تھا اس کو بھی ہم جزم میں تبدیل کر دیں گے، اور جن صیغوں میں نون اعرابی تھی اس کو بھی حذف کر دیں گے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ خوب۔ اب علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد جو حرف تھا اگر وہ متحرک ہوگا تو پھر اسی حرف کے ساتھ ہم امر بنانا شروع کر دیں گے۔ مثلا بیٹا باب تصریف کی گردان جب کریں گے تو صرف یصرفو، یصرفو، یصرفان، یصرفون، تصرفو، تصرفان، یصرفن، تصرفو۔ اب اس میں تا کو ہم نے حذف کیا، صاد متحرک ہے تو آخر میں فا کو ساکن کریں گے، گردان ایسے امر کی ہو جائے گی صرف، صرفا، صرفو، ٹھیک ہے۔ 6 صیغوں کی گردان۔ اگر آپ باب مفاعلہ سے فعل امر بنائیں گے تو باب مفاعلہ کے حاضر کا صیغہ فعل مضارع کا ہوگا تو ضاربو، تا کو ہٹا دیں گے، آخر کو ساکن کریں گے ضارب، ضاربا، ضاربو۔ پس قانون کلی یہ ہوا علی حسن صاحب کہ علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد اگر حرف متحرک ہے تو ہم اسی متحرک پر فعل امر کو بنانا شروع کریں گے، آخر کو ہم ساکن کر دیں گے، اور جہاں پر نون اعرابی ہوگی اس کو حذف کر دیں گے۔ لیکن اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف بیٹا کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ساکن کے ساتھ بولنا ممکن نہیں ہے۔ ابتدا بالساکن اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کسی ساکن کے ساتھ ابتدا کرنا یہ نہیں ہو سکتا، تو ہمیں ضرورت پڑے گی ایک حمزے کی۔ حمزے کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ تو ہم آج حمزہ قطعی کی بات نہیں کریں گے، حمزہ وصلی کی بات کریں گے۔ حمزہ وصلی یعنی وہ حمزہ جو ملانے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب حمزے پہ حرکت کیا ہوگی؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ فرماتے فتحہ تو نہیں ہوگی اس پر حرکت، فتحہ والی بات ذہن سے نکال دیں۔ باقی اگر فعل مضارع کے آخری سے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہوگا تو حمزہ بھی ضمے والا لے آئیں گے۔ اگر آسان سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ثلاثی مجرد میں ابھی ہم بات کریں، اگر عین الفعل مضموم ہوگا تو حمزہ بھی مضموم ہوگا۔ اگر عین الفعل مفتوح یا مکسور ہوگا تو حمزہ مکسور لے آئیں گے۔ فرض کریں تن سورو، تا کو ہم نے حذف کیا، نون کیا ہے بیٹا؟ ساکن ہے، تو اب نون کے بعد والا حرف مضموم ہے تو حمزہ بھی ضمے والا آئے گا۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرن۔ اور اگر ساکن کے بعد والا حرف عین الفعل مفتوح ہو
جیسے تعلمو، تا کو آپ نے حذف کیا تو عین ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب لام پر چونکہ فتح ہے تو ہم حمزہ مکسور اس کی شروع میں لیں گے، اعلم اعلما اعلمو۔ اچھا، تضربو، تا کو حذف کیا، ضاد ساکن ہے، آخری سے ما قبل جو کہ عین الفعل یہاں پر وہ مکسور ہے یعنی کسرے والا ہے تو حمزہ بھی کسرے والا آئے گا، اضرب اضربا اضربو۔ بس حمزہ وصل کی اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے جب علامت مضارع کے گرنے کے بعد والا حرف ساکن ہو، اگر وہ متحرک ہوگا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حمزہ وصل والا لفظ اگر اپنے پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مثلا انصر، اس سے پہلے آپ لفظ ہے ثم یا واو جو عطف کے لیے آتا ہے، آپ کہیں گے ونصر، وانصر نہیں بولیں گے، ثم انصر نہیں بولیں گے، ثم انصر۔ بس حمزہ وصلی بیٹا اس حمزے کو کہتے ہیں کہ اگر پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کے آپ پڑھیں تو پڑھنے میں وہ حمزہ نہیں آئے گا لیکن لکھنے کی صورت میں وہ حمزہ آئے گا۔ اچھا، حمزہ قطعی کی بھی تھوڑی بات بتا دو۔ حمزہ قطعی اس حمزے کو کہتے ہیں کہ اس کو ما قبل کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بھی حمزہ پڑھنے میں بھی آئے گا، لکھنے میں بھی آئے گا۔ بس وصلی لکھنے میں آئے گا، قطعی بھی لکھنے میں آئے گا، لیکن حمزہ وصلی پڑھنے میں نہیں آئے گا جبکہ حمزہ قطعی پڑھنے میں بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یعنی ابھی ناصبہ اور جازمہ کی بات ختم ہوگی، امر حاضر کی بات الگ سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے فصل یعنی کاٹ رہے ہیں اس بحث کو ما قبل والی بحث سے۔ امر مخاطب را، امر حاضر کو از فعل مستقبل مخاطب گیرند، فعل مضارع حاضر سے گیرند لیتے ہیں یا بناتے ہیں۔ وہ طریقۂ آن، اور اس امر حاضر بنانے کا طریقہ آن است کے وہ ہے کہ، یا بیٹا آن کا ترجمہ تو وہ ہوگا لیکن یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کہ حرف مستقبل را، حرف مستقبل کو کہیں یا علامت مستقبل کو، کہ تا است، وہ علامت مستقبل کیا ہے بیٹا؟ تا ہے، کیونکہ حاضر کے صیغوں میں یا بھی نہیں آئے گی، حمزہ بھی نہیں آئے گا، نون بھی نہیں آئے گی۔ از اول وے بے اندازند، وہ فعل مستقبل کی شروع سے گرا دیتے ہیں۔ کون گراتے ہیں؟ صرفی، ٹھیک۔ اگر ما بعد حرف مضارع، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف متحرک باشد، حرکت والا ہو، یعنی اس پر ضمہ ہو، فتحہ ہو، کسرہ ہو، احتیاج بحمزے نہ باشد، تو حمزے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں حمزے کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی۔ وہ بہمان حرکت، اور اسی حرکت پر یا اسی حرکت کے ساتھ امر بنا کنند، امر بناتے ہیں۔ کون؟ صرفی۔ وہ حرکت آخر، فعل مستقبل کے آخر میں جو حرکت تھی اس حرکت کو وہ نون عوض رفع، اور وہ نون جو اس رفع کے بدلے میں آئی تھی بیفتد، حرکت بھی گر جائے گی، نون بھی گر جائے گی۔ کیوں؟ بے وقفی، وقف کی وجہ سے، وقف بے معنی جزم، جزم کی وجہ سے۔ پس تو پھر در باب تفعیل، باب تفعیل میں امر مخاطب برئین وجہ باشد، امر مخاطب اس طریقے سے ہوگا، مخاطب نہیں پڑھنا بیٹا، مخاطب، ٹھیک ہے۔ صرف، صرفا، صرفو، بیٹا کیوں ایسے ہوا علی حسن؟ اس لیے کہ اصل میں تھا تو صرفو، تا کو ہم نے حذف کر دیا، صاد متحرک ہے، آخر کو ہم نے جزم دے دیا۔ صرفی، صرفا، صرفنا۔ اچھا، باب مفعلہ کی گردان بھی ایسے ہی ہوگی، ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضاربنا۔ بیٹا ضارب کیوں؟ اصل میں تضارب تھا، تا کو جب ہم نے حذف کر دیا تو ضاد کیا ہے؟ متحرک،
ضاد پر کیا ہے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو حمزے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے باب فعلل رباعی مجرد کا جو باب ہے اس میں بھی فعل مضارع ہوگا یدہرجو، پھر امر کا صیغہ ہوگا تو دہرجو، تا کو گرا دیا، اس کے بعد دال جو ہے کیا ہے وہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، تو آخر کو ساکن کر دیں گے، دہرج، دہرجا، دہرجو، دہرجی، دہرجا، دہرجنا۔ وہ اگر ما بعد حرف استقبال، اگر حرف استقبال کے بعد والا حرف ساکن باشد، ساکن ہو، تو پھر کیا ہوگا، احتیاج بحمز وصل افتد، تو حمز وصل کی محتاجی ہوتی ہے، حمز وصل کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حمز وصل پر کون سی حرکت ہو؟ 3 حرکتیں ہیں نا، ضمہ، فتح، کسرہ۔ وہ اگر ما بعد آن ساکن، اگر اس ساکن کے بعد ضمے باشد ضمہ ہو، حمزے را مضموم گردانند، تو حمزے کو ضمہ دے دیتے ہیں، ہو وہ حرکت آخر اور فعل مستقبل کے آخری حرکت کو، و نون عوض رفع، اور جو نون عوض رفع ہے کو کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ را سے، بے وقفی بے اندازند، وقف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں، کون گراتے ہیں؟ علم صرف والے، جیسے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، بیٹا یہ اصل میں کیا تھا؟ تنصرو، تا کو گرا دیا، تا کے بعد والا حرف کیا ہے؟ نون، نون ساکن ہے، اب نون کے بعد والا حرف کیا ہے؟ صاد، صاد مضموم ہے، تو ہم حمزہ مضموم کو لے آئیں گے۔ وہ اگر ما بعد حرف ساکن فتح باشد، اگر اس ساکن حرف کے بعد والے حرفوں پر کیا ہو؟ فتح ہو، ٹھیک ہے، یا کسرے، یا کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو پھر حمزہ را مکسور گردانند، حمزے کو کسرہ دے دیتے ہیں، وہ آخر را موقوف سازند، اور آخر کو کیا کر دیتے ہیں بیٹا؟ موقوف بمن ساکن، ساکن کر دیتے ہیں، جیسے اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا۔ اس میں بیٹا اصل کیا تھا؟ تعلمو، تا کو گرا دیا ہم نے، عین کیا ہے؟ ساکن، ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام، اور لام پر کیا ہے؟ فتح، فتح کی صورت میں بھی حمزہ کسرے والا آئے گا، اور اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ اصل میں تھا تضربو، تا کو گرا دیا، ضاد ساکن ہے، ہمیں حمزے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، اس ساکن کے بعد والے پہ کسرہ ہے تو حمزہ ہم کسرے والا لے آئیں گے۔ وچون حمزہ وصل متصل شود بما قبل خود ساکت گردد، جب حمزہ وصل کو اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو حمزہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ کیسے گرے گا؟ در لفظ، لفظ یعنی بولنے میں گرے گا، وہ ثابت باشد در عبارت، عبارت کا مطلب یہاں لکھنا، لکھنے میں وہ آئے گا، لکھنے میں آپ اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، جیسے فطلب ثم مطلب، فا بیٹا جب اطلب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اطلب والا حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اسی طریقے سے ثم کو جب اطلب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔